به اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمين انك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. والقول الثاني أن المعنى في قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين أي يرى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم أي ضعفيهم في العدد. ومع هذا نصرهم الله عليهم وهذا لا إشكال فيه على ما رواه اللوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن المؤمنين كانوا يوم بدر 313 رجلا والمشركين كانوا 626 وكان هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس وخلاف المعروف عند الجمهور أن المشركين كانوا ما بين 900 إلى 1000 كما رواه محمد بن إسحاق يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدة قريش قال كثير قال كم ينحرون قال كل يوم قال يوم 9 يوما 10 قال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، تو اس میں اصل میں مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کئی اقوال ہیں کہ بھئی اس کی ضمیر جو ہے کس طرف راجی ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد جو تھی کافروں کے آنکھوں میں دگنی کر دی کہ کافروں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ 600-650 کے قریب ہیں، حالانکہ مسلمان 313 تھے. یہ قول جو ہے یہ آپ نے پڑھ لیا. اب دوسرا ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، کیا مانا یعنی مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کی تعداد دگنی نظر آئی. یعنی ایک قول جو ہے وہ یہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر آیت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یہ مسلمان، واخری کافرۃ یرونہم. تو اب بظاہر آیت کا تعلق کیا ہوتی ہے ان کے ساتھ بنتا ہے کہ بھی وہ کافر جو ہے ان کو دکھایا گیا کہ مسلمان ان کی نظروں میں دو گنا ہے، اب مسلمانوں کی نظروں میں کافر دو گنا ہے. تو اب جب کافروں کو بڑھا کے دکھایا گیا تو اس کے بعد بھی اللہ نے مدد کی کہ باوجود اس کے. لیکن یہ قول جو ہے خلاف ہے، تواریخ کے بھی خلاف ہے، سیر کے بھی خلاف ہے اور جمہور کی رائے کے بھی خلاف. کافر تو تھے ہی مسلمانوں سے زیادہ، کافر جو تھے وہ تو 626 نہیں بلکہ وہ تو 1000 کے قریب تھے. جیسے کہ صحیح روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک غلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑا گیا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کافروں کی تعداد کتنی ہے، کتنی لشکر ہے کافروں کا؟ تو اس نے کہا کہ ہم کثیر کہ یا رسول اللہ وہ بہت ہیں. تو آپ نے فرمایا کم ینحرون کہ بھئی روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کبھی 9 اور کبھی 10. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القوم ما بین 900 و 1000. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کافروں کا تعداد جو ہے وہ 900 اور 1000 کے درمیان میں ہے. تو یہ ایک مشہور بات ہے. پھر یہ کہنا کہ مسلمانوں کی نظروں میں کافر دگنے دکھائے گئے، وہ تو تھے ہی دگنے دکھائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے گو ایک قول ہے
لیکن یہ قول مرجوح ہے اور رائے جمہور کے بھی خلاف ہے اور سیر اور تواریخ کے واقعات کے بھی خلاف. وروى ابو اسحاق السبعي عن جابر علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كانوا الفا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کافروں کی تعداد جو ہے یوم بدر والے دن 1000 کے قریب تھی. 1000 کے عدد تھا کافروں کا اور مسلمانوں کا عدد جو ہے وہ 313 تھا تقریباً. اس کے بعد وقضا قال ابن مسعود والمشہور انہم كانوا ما بین 900 الى 1000. یعنی مشہور روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں کافر جو تھے 900 اور 1000 کے درمیان میں تھے. ویسے یہ عرب کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات عرب جو ہے نا کسر نہیں گنتے. کسر کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ہند سے نہیں گنے جاتے. جیسے آپ نے کسی کے ساتھ حساب کرنا ہو تو آپ کہیں گے 3,10,475. وہ کہے گا چھوڑو بھائی بس 3,10,000 راؤنڈ فگر تو یہی ہے نا. یہ 475 کیا ہے ٹھیک ہے جب حساب کریں گے دیکھ لیں گے. مقصد ہے کہ راؤنڈ فگر جو ہے ہمارا وہ بڑا ہے 3,10,000. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جیسے میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں بھی 2 روایات ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور کی عمر مبارک 65 سال تھی اور بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 63 سال تھی. حالانکہ دونوں حدیثیں بھی صحیح ہیں اور دونوں حدیثوں کے راوی بھی صحیح ہیں. تو ایک قول میں 65 سال اور ایک قول میں 63 سال. اصل وجہ کیا تھی کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہے ربیع الاول میں اور آپ کی وفات مبارک بھی ربیع الاول میں ہے. تو اب بعض لوگوں نے وہ ربیع الاول والا پہلا سال بھی نہیں گنا آخری سال بھی نہیں گنا کیونکہ یہ سال پورا تو ہے نہیں. انہوں نے کہا بھی 63 سال کامل عمر ہے. اور بعض لوگوں نے ربیع الاول پیدائش سے لے کر محرم تک کا سال بھی پورا شمار کر لیا اور وفات چونکہ ربیع الاول میں ہے زیادہ وہ سال بھی پورا شمار کر لیا تو 65 سال ہو گئی. تو یہ دراصل محاورات عرب میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی آدمی چھوٹے جو دن ہیں وہ بھی ملاتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں بھی سال گن لو نا باقی چھوٹے دن گننے کی کیا ضرورت. تو اس لیے اصل جو تعداد تھی کافروں کی وہ 900 اور 1000 کے درمیان تھی. تو لہذا بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ 1000 تھے کیونکہ تقریباً 1000 کے قریب تو تھے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ وہ 1000 عدد تھا ان کا. وعلى كل تقدير كانوا 3 امثال المسلمين وعلى هذا فيشكر هذا القول والله اعلم. بہرحال وہ مفسر فرماتے ہیں کہ اگر ہم 900 بھی مانے پھر بھی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے ڈبل تو نہیں تھے. اور یہاں تو ہے يرونهم مثليهم رأي العين. لیکن وجہ ابن جریر هذا وجهه صحيحا كما تقول عندي 1000 وانا محتاج الى مثلها وتكون محتاج الى 3000 كذا قال وعلى هذا فلا اشكال. لیکن بقی سوال آخر ووازن القولین وهو ان يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى في قصة بدر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کا بھی ایک تعویل کی. انہوں نے کہا یہ قول بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کبھی کبھی آدمی محاورات عرب میں کہتا ہے کہ اندی 1000 وانا محتاج الى مثلیہا کہ میرے پاس 1000 تو ہے لیکن مجھے اس سے دگنے کی اور احتیاج ہے مانا کہ مجھے 3000 چاہیے. تو محاورات میں کہہ دیا جاتا ہے ایسی باتوں کو. مثلیہم رأی العین جو ہے یہ بھی ایک محاورہ ہے. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بہرحال پہلا قول لیا جائے یا دوسرا قول لیا جائے. اب ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الانفال میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي حَالَةٍ وَالْآخَرُ كَانَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى. اچھا سورۃ الانفال میں یہ آیا ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری تعداد کو کافروں کی نظروں میں گھٹا دیا اور کافروں کی تعداد کو تمہاری نظروں میں گھٹا دیا تاکہ بھئی ایک فیصلہ جو ہونا ہے ہو جائے. بس آج یوم الفرقان ہو جائے. تو اب وہاں ہے کہ گھٹا دیا یہاں ہے کہ بڑھا دیا. اب بظاہر تو قرآن کی دونوں آیتوں میں تضاد اور تناقض معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں قرآن فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دگنا دکھایا
اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری آنکھوں میں ان کو کم کر دیا اور ان کی آنکھوں میں تمہیں کم کر دیا. تو بظاہر آیات میں تناقض اور تضاد ہے، اور اللہ کے قرآن میں کبھی تعارض اور تناقض تو ہو نہیں سکتا. تو اس لیے مفسرین کرام نے جواب دیا کہ یہ کوئی تناقض نہیں ہے، اصل احوال مختلف ہیں. یعنی جب ابتدائی آمنا سامنا ہوا تو دونوں کی تعداد گھٹا کے اللہ نے دکھائی ان کے نظروں میں، ابھی کچھ نہیں، اوچھا بھی ابھی کچھ نہیں، تاکہ ان کی جنگ ہو جائے. اور جب بالکل آمنے سامنے آ گئے، اب اللہ کی مدد آ گئی، فرشتے آ گئے، اب مسلمانوں کی تعداد کو دوگنا کر کے دکھلا دیا. تو اس میں کوئی اشکال نہیں. ایک وقت میں ایک صورت پیش آئی اور دوسرے وقت میں جو ہے وہ دوسری صورت پیش آئی، تو تعارض نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر. اب فرماتے ہیں کما قال سیدنا مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فی قوله تبارک و تعالی قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا الآیہ قال هذا یوم بدر کا دن. قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وقد نظرنا الى المشرکین فرأینا یذفون علینا ثم نظرنا الیہم فما رأینا یزیدون علینا رجلا واحدا وذلك قوله تبارک و تعالی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے جب مشرکین کی طرف نظر ڈالی تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ہم سے تو دگنے بلکہ سے گنا زیادہ ہیں، لیکن پھر دوبارہ جب ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تھوڑے ہیں. اللہ نے ان کی تعداد کو ہماری نظروں میں کم کر دیا تاکہ مسلمانوں کے دل کے اندر جو ہے کوئی روب نہ رہ جائے. وقال ابو اسحاق النبی عبیدان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد قللوا في اعيننا حتى قلت رجل جانبي تراهم 70 قال اراهم 100 قال فارسلنا رجلا منهم فقلنا كم كنتم قال 1000. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ایک روایت مبارک کے اندر یہ بھی آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ہماری نظروں میں اتنی تھوڑا کر دیا کہ میرے ساتھ جو کھڑا تھا میں نے اس کو کہا بھی یہ کتنے ہوں گے، 60-70 معلوم ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ 60-70 تو نہیں 100 کے قریب ہوں گے بہرحال. تو یعنی 1000 کے ہمیں 100 نظر آ رہے تھے. اللہ نے ان کی تعداد کو اتنا ہماری نظروں میں کمزور کر دیا. پھر جب ان کے قیدی پکڑے گئے تو ہم نے پوچھا تم کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو 1000 تھے. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہوتا. اب یہ بات جو گمراہ فرقے ہیں نا جی، پھر وہ ان باتوں کو بہانہ بناتے ہیں کہ دیکھو جی کیسے ہو سکتا ہے کہ 1000 کا لشکر سامنے کھڑا ہو اور وہ تھوڑا نظر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا مسلمانوں کی تعداد کل 300 ہے اور وہ دیکھنے میں 600 یا 1000 نظر آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں سب لوگ اصل میں قیاس کرتے ہیں بندے کی طاقت پر، بندے کی قدرت پر، اللہ کی قدرت. جو اللہ پیدا کرنے والے ہیں وہ چاہے بڑھا کے دکھا دیں، وہ چاہے چھوٹا دکھا دیں. اب آپ دیکھیں نا جی، ایک دوربین لگا دیتے ہیں تو 2 میل والی چیز جو ہے وہ بھی آپ کے قریب آ جاتی ہے. ایک بڑا شیشہ لگا لیں تو چھوٹا حرف بھی اتنا بڑا آپ کو نظر آ جاتا ہے. اچھا بعض شیشے ایسے ہوتے ہیں آدمی اپنا چہرہ دیکھے تو ڈر آتا ہے کہ میں اتنا بڑا میرا چہرہ ہو گیا، کیا بلا ہو گئی مجھے. تو یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں اگر تمہیں اتنا بڑا دکھا سکتی ہیں، جو خالق مالک ہے وہ بڑا عدد نہیں دکھا سکتا. تو یہ تو بلا وجہ بدبخت لوگ جو ہیں قرآن کے مخالف اور اسلام کے دشمن، وہ ایسی چیزوں کے شوشے چھوڑتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دماغوں میں ایک شک پڑ جائے کہ دیکھو جی 1000 کم کیسے ہو گیا، پھر بڑھ کیسے گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو عذاب دیا جائے گا تو ان کے جسم جو ہیں اتنے بڑھا دیے جائیں گے، اتنے بڑھا دیے جائیں گے. ایک کافر اتنی جگہ گھیر لے گا کہ تم 3 دن تک چلتے رہو تو وہ جگہ کا فاصلہ ختم نہ ہو. تو کیوں؟ تاکہ جتنا بدن زیادہ ہوگا اتنی عذاب زیادہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھوٹا بنانے پہ قادر ہے تو بڑا بنانے پہ بھی قادر ہے. اب دیکھا نہیں دنیا میں کئی لوگ ہیں ان کا پاؤں چھوٹا ہے، کسی کا درمیانہ ہے، کسی کا بڑا ہے. بعض لوگ ہیں کسی کا قد ماشاءاللہ 6 فٹ سے بھی زیادہ ہے، کسی کا 3 فٹ ہے. تو اگر یہاں دنیا میں اللہ چھوٹے بڑے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو وہاں بڑھانے پہ قادر نہیں ہے. یہ تو بلا وجہ ایک سوالات ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں، لوگوں کے دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ قرآن پاک سے وہ بدزن ہو جائیں.
اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فَإِنَّمَا آيَنَ كُلُّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ الْآخَرَ الْمُسْلِمُونَ مُشْرِكِينَ مِثْلِهِمْ أَن يَكْثُرَ مِنْهُمْ بِذِي وَيَتَوَكَّلُوا وَيَتَوَجَّهُوا وَيَطْلُبُوا الْإِعَانَةَ بِرَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، تاکہ مسلمان جب دیکھیں ان کا عدد اگر تھوڑا دکھایا تاکہ لڑنے پہ تیار ہو جائیں، پھر عدد ان کا زیادہ دکھایا تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم 313 ہیں، نہ تجربے کار ہیں اور بغیر ہتھیار ہیں، ان سے کیسے لڑیں گے، تو ہماری مدد کر۔ لیکن اس کی لمبا احتساب والتقل فریقان کلل اللہ هؤلاء فی اعین هؤلاء وهؤلاء فی اعین هؤلاء لیکتم کل منهم الاخر لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، این یفرق بین الحق والباطل، جنگ ہو گئی تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آج حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ فیضا کلمت الایمان الکفر والطغیان، اللہ پاک نے مسلمانوں کے دین کو اس دن عزت عطا فرمائی کفر طغیان پہ، وعز المؤمن وذل الکافرین، تاکہ مسلمانوں کو عزت دیں اور کافروں کو ذلت دیں، کما قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تاکہ میدان بدر میں اللہ نے تمہاری عزت کی جبکہ تم کمزور تھے، جبکہ تم ضعیف تھے، اللہ پاک نے تمہاری عزت کی، اللہ نے تمہیں غلبہ دیا۔ وقال تبارک و تعالی ها هنا والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار، اي ان في ذلك لمن له بصيرة وفهم ليتبع الى حكم الله وفعله وقد جاري نصيبات المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، ان واقعات کے اندر عبرت ہے، ان کے اندر ہدایت ہے، لیکن ان کے لیے جن کی آنکھیں کھلی ہیں دل کی اور جن کو اللہ نے فہم عطا فرمائی ہے، جو تاکہ ہدایت پائیں اللہ کے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں پر، اللہ کے افعال پر، اللہ کی تقدیر پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں اپنے مسلمان بندوں کی مدد کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عزت دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد۔ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ان آیات مبارکہ میں کہ یہ لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں وجہ کیا ہے کہ یہ شہوات میں پڑ گئے، یہ اپنی دنیا کی لذات میں کھو گئے، اور سب سے بڑا فتنہ چونکہ عورتوں کا فتنہ ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ نے عورتوں کے فتنے کو ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی شہوات میں، خواہشات میں، لذات دنیا میں ایسے کھو گئے ہیں کہ خدا کو بھی بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھی بھول گئے، دین اسلام کو بھی بھول گئے، جذبہ جہاد کو بھی بھول گئے۔ اب ان کی زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا رہنا سہنا، بس مکان ہو، گاڑی ہو، عورت ہو، بیوی ہو، بس یہ مکان رہ گیا زندگی کا۔ اس وجہ سے آج مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ ذلیل ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، حضور نے فرمایا کہ جس دن مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت داخل ہو گئی اور موت سے نفرت آ گئی، بس مسلمان ذلیل ہو جائیں۔ آج دیکھیں ہر آدمی موت سے ڈر رہا ہے، موت سے گھبرایا ہوا ہے۔ معمولی سا بھی بڑے آدمی کو نزلہ ہو جائے تو یورپ جاتے ہیں 10 لاکھ خرچ کر کے علاج کرانے کے لیے، ورنہ کیا ہے وہی ہے نا کہ میں پتہ نہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، کوئی تکلیف زیادہ نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے اگر موت آنی ہے تو وہاں جو رہتے ہیں یورپ میں وہ نہیں مرتے، بھی مر جاتے۔ وہاں بھی کوئی ڈاکٹر جو ہیں وہ کوئی اوپر سے نہیں اترے، وہاں بھی یہ عالم ہے کہ بعض ڈاکٹروں نے آپریشن کیا تو اپنے آلات جو تھے وہ مریض کے پیٹ میں بھول گئے، وہاں بھی کورٹوں میں مقدمے چل رہے ہیں، وہاں بھی ایسے موجود ہیں جیسے ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اگر کسی کو شفا ہونی ہے دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ نے کسی کو شفا دینی ہے وہ دنیا میں بھی ہو جاتی ہے، غریبوں کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے معمولی سے ڈاکٹر دوائی لکھ دیتے ہیں، اللہ اس میں شفا عطا فرما دے۔
لیکن کیا ہے کہ وہ زندگی سے محبت ہے، موت سے نفرت ہے، اور حب دنیا ہے، بس دنیا اور دنیا اور دنیا اور پیسہ۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، کوئی آدمی جو ہے اللہ نے لاکھ دے دیا پھر بھی راضی نہیں، کہتے 2 لاکھ ہو جائیں، 2 لاکھ مل گئے پھر بھی راضی نہیں۔ اللہ نے زمین دے دی 1 مربع، کہتا ہے جی بس 1 مربع زمین مل جائے نا، بس آرام سے کھائیں گے، کاشت کریں گے، حلال کھائیں گے، حرام بالکل۔ جب 1 مربع مل گیا کہتے ہیں جی 1 مربع سے کیا بنتا ہے، ٹریکٹر خریدو، خرچے کرو، 2 مربع تو کم سے کم ہونے چاہیے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ حریصان لا یشبعان، 2 حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک دنیا کا حریص اور ایک علم کا حریص۔ عالم کا بھی علم سے پیٹ نہیں بھرتا، وہ ایک کتاب لے گا، پھر دوسری لے گا، پھر تیسری لے گا، پھر چوتھی لے گا، ساری تنخواہ کتابیں خرید لے گا، آپ بیٹھا رہے گا بیچارہ، کہا نئی کتاب آئی ہے بھی خریدیں، دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ حالانکہ اس میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو متقدمین نے لکھا ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے کا اسلوب اپنا اپنا ہوتا ہے، ورنہ بات تو وہی لیں گے، کوئی نئی تو نہیں لے آئیں گے آسمان سے۔ ادھر فرماتے ہیں کہ ثبت فی صحیح، جیسے کہ صحیح حدیث کے اندر ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر جو سب سے خطرناک فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کا مجھے ڈر ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے مردوں پر۔ فاما اذا كان القصد ان الافاء وقصد الاولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب الیہ، اگر کوئی مسلمان بطور فتنہ نہیں بلکہ اس لیے نکاح کرتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک رہوں، اللہ مجھے اولاد زیادہ دے، میری اولاد جو ہے صالح بنے، حضور کی امت میں کثرت پیدا ہو، اس لیے زیادہ شادہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی بات۔ مقصد یہی ہے، یاد رکھیں ہمیشہ کہ ایک ہی چیز ہے، اب دیکھیں نا جی، شہوت ہے، مردانی قوت مردمی ہے، اگر اس کو حلال میں استعمال کرے تو عبادت ہے، اگر حرام میں کرے گا تو جہنم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اگر اس کی کثرت شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے دولت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، میری 1 بیوی ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 10 15 میرے بچے ہوں، حضور کی امت بھی بڑھے، میں بھی گناہوں سے بچوں، عورت بھی گناہوں سے محفوظ رہے، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی میاں بیوی آپس میں پیار محبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کھیل کر رہے ہیں، نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ یعنی ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی اپنی بیوی سے کھیل رہا ہے، اس کو زیادہ ثواب ہے، کہ انہوں نے کہا کہ نفلی عبادت میں تو ثواب زیادہ ملے گا، یہاں تو گناہ سے بچ رہا ہے نا، یہاں تو حرام سے بچ رہا ہے۔ جب میاں بیوی خوش ہوں گے دونوں کی نظر پاک رہے گی، نہ وہ حرام پہ نظر ڈالے گا نہ وہ حرام پہ نظر ڈالے گا۔ تو اس لیے اچھا حضور نے فرمایا کہ جو عورت سنگار کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے اپنے خامد کی انتظار میں گھر میں بیٹھی ہے، اس کو اللہ اس مجاہد کا ثواب دیتے ہیں جو سرحد پہ ساری رات کھڑا ہو کے پہرا دیتا ہے، کہ بھئی وہ مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے جان کی، اور یہ عورت حفاظت کر رہی ہے اپنے خامد کے ایمان کی۔ ایمان جو ہے وہ جان سے زیادہ مقدم ہے، یعنی اللہ نے حلال سے تو منع نہیں کیا کہ آپ اچھا گھر رکھیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا لباس اختیار کریں اور ہم شادی کریں، اللہ نے قوت دی ہے 2 کر لیں، اللہ نے دی ہے 3 کر لیں، اللہ نے دی ہے 4 کر لیں۔ اسلام تو بس ایک پابندی لگاتا ہے کہ حرام نہ کرو، بس زنا نہ کرو، حرام نہ کرو، دوسرے کی بہو بیٹی پر اپنی نظریں نہ گاڑو، ہمسائے کی بیٹیوں پہ نظریں نہ گاڑو، غیر مسلمان کسی اور کی بیٹی کو نہ تاکو۔ اگر اللہ نے تمہیں زیادہ قوت دی ہے 2 بیویاں کر لو۔ اچھا پھر دیکھو کتنی بات ہے، اگر میاں بیوی کی نہیں بنی طلاق دے دو اور شادی کرو۔ یعنی جب اللہ نے ہمارے لیے حلال کا دروازہ کھولا ہے، ہم کہتے نہیں حلال تو بند رکھو، ہم حرام ہی کھائیں، یہ تو پھر کتوں کی زندگی ہے۔ اس کو بھی جتنا تم پلیٹوں میں کھلاؤ، کرسی پہ بیٹھ کے کھلاؤ، گوشت پھینک دو کسی کوڑے پہ جا کے وہ بھی کھا لے گا۔ دیکھو نا جی، کتا آخر کتا ہے، اس نے تو منہ مارنا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ منہ نہ مارے۔ مکھی ہے، آپ جناب کچھ کر لیں، اس نے گندگی پہ بیٹھنا،
اس کی فطرت میں گندگی ہے، اور جن پرندوں کو اور جن اللہ نے بلبل ہیں، فراش ہیں، جن کی زندگی پھولوں کے ساتھ معلق رکھی ہے، وہ مجال ہے پھولوں کے بغیر کہیں بیٹھے، وہ پھول پہ ہی بیٹھے۔ اس لیے ورنہ اسلام نے یہ نہیں کیا، یاد رکھو اسلام ایک عادلانہ نظام حیات ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ تمہیں ایک طرف پابندی لگا دے، زنا بھی نہ کرو، غیر عورت کو بھی نہ دیکھو، نکاح بھی نہ کرو، تو پھر کرے کیا؟ آخر بندہ ہے، اس کے بھی خواہشات ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کو بھی چاہیے کہ میں ہنسوں کھیلوں، بیوی ہو، مجھے بھی خوشی ملے، میں بھی گھر میں جاؤں، مجھے سکون ملے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو مرد گھر میں داخل ہو ہنستے ہوئے اور بیوی مسکراتے ہوئے استقبال کرے، اللہ دونوں کے درجات بلند فرما دے۔ کیوں کہ جب یہ ہوگا تو حرام سے دونوں بچیں گے، اور اگر دونوں ماشاءاللہ پولیس کی وردی پہن کے گھر میں داخل ہوں، ایسے آج کل ہوتا ہے نا جی کہ باہر آدمی دوستوں کے ساتھ بڑا نیاز مند، بڑا خلق اخلاق، گھر میں آئے گا معلوم ہوگا وردی میں بیٹھا ہوا۔ اسی طرح عورت جو ہے جب شادی پہ جائے، ہمسائے کے گھر میں جائے تو میک اپ سنگار کر کے، جب خامد آئے گا معلوم ہوگا کہ 104 کا بخار ہے اس کو۔ یہ ملعون لوگ ہوتے ہیں، لعنتی قسم کا طبقہ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں۔ ورنہ حضور نے جو تعریف کی ہے عورت کی، پتہ ہے کیا؟ اذا رأته سرته، اذا رآه سرته، اذا نظر الیہا سرته۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ سب شوہر کی نظر پڑے تو شوہر خوش ہو جائے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفَظَتْهُ، اور جب شوہر غائب ہو جائے تو اس کی عزت امانت مال میں حفاظت کرے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم امر بها اطاعته، اور جب خاوند حکم دے تو اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ فرمایا یہ ہے عورت، اس کی یہ صفات ہیں کہ یہ نہیں کہ خاوند ڈیوٹی پہ گیا تو اس نے فوراً اپنے ٹیلی فون کیا کہ ہیلو کمان، یہ عورتیں نہیں ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا آج کل یہ میک اپ سنگار فیشن اڑتی پھرتی تتلیاں، یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ تو بدبودار لاشیں ہیں۔ یہ میرے محمد مدنی کی نظروں میں خبیثات ہیں، ملعونات ہیں، جن پر اللہ کا 70,000 فرشتہ لعنت بھیجتا ہے۔ جن کو تم سمجھتی ہو نا یہ عورتیں ہیں، کوئی عورتیں شورتیں نہیں ہیں، یہ تو لاشیں ہیں گندگی کی، یہ تو اوپن ایئر تھیٹر ہیں۔ کوئی عورتیں، عورت تھی بی بی عائشہ، بی بی فاطمہ، جن کو عورت کہو، جس بی بی نے سیدنا علی کو وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کو پڑھو، حضرت علی نے فرمایا بی بی فاطمہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا زندگی میں میرے بدن پہ نظر نہیں پڑی، میں نہیں چاہتی کہ کسی کی میرے جنازے پہ نظر پڑے۔ یہ عورتیں تھیں جن کی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، بی بی آسیہ او امرأۃ فرعون، یہ عورتیں تھیں بی بی مریم جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ عورتیں تھیں ام موسیٰ، یہ عورتیں تھیں ازواج مطہرات، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ یا آج جو ان کی متبعہ ہیں ان کو عورت کہلانے کا حق ہے۔ یاد رکھو، وہ عورت نہیں ہوتی جو بازاروں میں پھرتی ہو، وہ عورت نہیں ہوتی جو کلب کی رونق ہو، وہ عورت نہیں ہوتی جو غیر مردوں سے ہاتھ ملائے، وہ عورت نہیں ہوتی جو غیروں کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوائے، وہ عورت نہیں ہوتی جو چہرے کھلے کر کے بازاروں میں پھرے، وہ عورت نہیں ہوتی جو خوشبوئیں لگا کے بازار میں جائے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورت، جو عورت تعطرت وتبرجت، کہ ایسی خوشبوئیں لگائے اور ایسا لباس پہنے کہ بندے کو اس کا بدن نظر آئے اور بازار میں پھرے، فرمایا یہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے۔ اب جن کو حضور نے فرمایا ہے کہ خبیثات ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، وہ آج ہمارے نزدیک معزز ہیں۔ اور جو عورتیں آج بھی گھر میں بیٹھی ہیں، قرآن شریف پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، ان کو خامد بھی کہتے ہیں پتہ نہیں میرے گھر میں کون سی ملا نہیں گھسائی، کیا بلا عذاب آ گیا، بیوی ہے میری، یہ تو کوئی عذاب ہے۔
نہ میرے ساتھ باہر جاتی ہے، نہ شاپنگ پہ جاتی ہے، نہ میرے دوستوں کو انٹرٹین کرتی ہے، نہ میری عدم موجودگی میں میرے بڑے پیارے پیارے دوست آتے ہیں. کیا شرم ہے؟ دل کا پردہ ہونا چاہیے نا. اصل پردہ وہ کہتے ہیں جی دل کا ہے، باقی جسم ملتے رہے ہوتا ہے یہ تو کوئی فرق نہیں، اصل تو دل نیک ہو نا. یہ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا، پتہ نہیں دل. اللہ کے بندے جب باہر بدن پلید ہوگا تو دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ پہلے باہر کو تو ٹھیک. اب دیکھو نا جی گھڑی ہے، اوپر کا کیس ہی ٹوٹ جائے، اندر کی مشینری کیا کرے؟ ارے اوپر کی حفاظت کریں گے تو اندر مشینری بچے گی. تو پہلے جب تک ہم سارے بدن کی حفاظت کریں گے تو دل بھی ٹھیک رہے گا، بچے گا، چلے گا. اگر باہر کا سسٹم ہی ختم ہو گیا تو دل تو خود بخود گندا ہو جائے گا. کافروں کو کافروں کو جو ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ، کیونکہ ہر وقت کفر ہے، شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے، کفر ہے. تو جب ہمارے گھروں کا یہ ماحول بن جائے گا کہ عورت جناب آزادی سے جا رہی ہے، آ رہی ہے، نہ پردہ ہے، نہ حجاب ہے، نہ شرم ہے، خامد بیٹھا ہوا ہے، عورت ٹیلی فون پہ اس کے سامنے اپنے دوست سے گپ شپ لڑا رہی ہے، ہنس رہی ہے، اور جناب وہ پوچھتا ہے وہ آپ جانتے ہیں نا وہ آپ میرا دوست ہے، وہ فون کر رہا ہے. وہ تو وہی حال ہے جو اکبر الہ آبادی بیچارہ کہہ گیا تھا نا کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بیچارے نے کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اس سے غیرت نہیں آتی، اسے غصہ نہیں آتا، دونوں شریف آتے. آج کل جو ہے نا جی ماشاءاللہ بیوی بھی شریف معزز اور خامن جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ وہ تو بالکل جو ماڈرنائز ہائر اتھارٹیز ہیں نا ان سے اس کا تعلق ہوتا ہے. بیوی جو کرے اس کو غیرت نہیں آتی، بیوی کو غصہ نہیں آتا، وہ جس کے ساتھ پھرتا رہے. یہ معزز ہونے کی آج کل علامت ہے، شریف ہونے کی علامت ہے. جس کو بیوی کی غیرت نہ آئے، بیٹی پہ غیرت نہ آئے، بہن پہ غیرت نہ آئے، وہ موجودہ دور کا معزز آدمی ہے، شریف آدمی. اور جو آدمی کہے بیوی کو پردہ کرو، غیر مرد کے سامنے نہ ہو، کہیں گے یہ تو یار کوئی جنگلی آدمی، ابھی تک وحشی آدمی، بے وقوف آدمی ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، بیوی کو کہتا ہے پردہ کرو. عقل کیوں؟ آج تو ہم نے ٹیلی فون بھی وہ لگوا لیے ہیں کہ پردہ نہ ہو، سامنے فوٹو آئے دیکھتے رہیں آرام سے، تاکہ بلا وجہ تکلیف ہی نہ کرنی پڑے گا. ٹیلی فون کرنے والے کا پہلے پتہ نہیں لگتا تھا نا، لڑکیاں بیچاری دھوکہ کھا جاتی تھی نا ٹیلی فون پہ، اب دھوکے کا خطرہ ختم ہو گیا. دیکھ لیں گی نا کہ حضرت کا چہرہ کیسے ہے، وہ بھی دیکھ لے گا کہ ملعونہ کیسی ہے، وہ بھی دیکھ لے گا کہ ملعون کیسا ہے. دونوں خبیث خبیثات مل جائیں گے، بڑی خوشی کے ساتھ دن کٹ جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میرے نبی پاک نے دیکھیں آقا انعامدار، ان کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ایک صحابی آیا حضور کے دروازے پر، دروازے کے اندر ایک درز تھی. حضور کے دروازے پر کوئی ساگوان کی لکڑی تو نہیں لگی ہوئی تھی نا، ہاں تو پھٹے پرانے سے لکڑیاں اور پرانے سے ٹاٹ پڑا رہتا تھا. یہ دروازہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو عاشق رسول جو ہے نا، یہ جتنے مولوی آپ نے دیکھے نا عاشق رسول کے دعویٰ کرنے والے، گردنیں ماشاءاللہ دیکھو تو ہر سال 1.5 فٹ بڑھ جاتی ہے. اور پیٹ اس کے حساب کے لیے تو ابھی پیمانہ نہیں ایجاد ہوا، کیونکہ ساری دنیا کی جو کمائی حرام کی اندر جائے، آخر کچھ بڑھنا تو ہے. کمائیں لوگ اور کھائیں ہم، تو آخر بڑھے گا تو صحیح نا، یہ کدھر جائے گا آخر پیٹ. تو اب حضور پاک کی غیرت دیکھیں. حضور پاک جب آواز دی، وہ سامنے کھڑا تھا درس کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ لوگ دروازے کے آگے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس چھری کے ساتھ تیری آنکھیں نکال لوں. دروازے پہ کھڑے ہو اور درس کے سامنے کھڑے، پھر دروازے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کے دروازے پہ ناک کرو
تو ایسی جگہ فوراً کھڑے ہو جاؤ کہ اچانک دروازہ کھلے تو تمہاری گھر میں کسی عورت پہ نظر نہ پڑے. اور آج تو پہلے نیچے سے جب چڑھتے ہیں نا فلیٹ میں، اسی وقت حساب لگاتے ہیں کہ مجھے کس پوائنٹ پہ کھڑا ہونا ہے تاکہ سب کچھ نظر آئے. ہمارے دوست ہیں نا بھائی، مولویوں کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں نا جی، ہمیں بھی تو قصے کہانیاں سناتے رہتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو، غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. نہ ہم میں غیرت رہی، نہ اسلام رہا، نہ ایمان رہا. ایک نام ہے لیے پھرتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کب تک. ما بقی من الاسلام الا اسمہ، کہ اب اسلام میں سے باقی نہیں رہ گیا مگر نام. وما بقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں باقی نہیں رہ گیا مگر یہ لکھی ہوئی ایک کتاب. بس باقی مسلمان ہونا. دعا کرو اللہ قادر ہے ہمیں بنا دے، وہ کریم ہے، لیکن حال ہمارا تو پتلا ہے، آپ ٹھیک ہوں گے. اب جناب فرماتی وان خیر هذه وكما وردت الاحاديث بالترغيب في التزويد والاستكثار منه وان خیر هذه الامه من كان اكثر نساء. جیسے کہ حدیث پاک میں حضور پاک نے بھی ترغیب دی ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ شادیاں کرے. حضور نے یہ بھی ترغیب دی ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ اولاد عطا فرمائے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو، اور امت کے اندر اضافہ جو ہے وہ شان ہے محمد مصطفیٰ. دیکھو نا، اسی لیے کافروں نے منصوبہ بندی، آپ کو پتہ ہے نا آج کل منصوبہ بندی پہ بڑے زور ہیں. لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ بچے کم پیدا کرو، بچے کم پیدا کرو، بچے کم پیدا کرو. ہمیں کروڑوں روپے دیتے ہیں، گولیاں کھلاؤ، بچے روک دو روک دو. آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے. آبادی بڑھ گئی تو پھر ہم کہاں سے کھائیں؟ اچھا جب آبادی کم تھی تم بڑے خوش تھے. انا للہ و انا الیہ. وہ اللہ کے بندے، جب اللہ بندہ پیدا کرتے ہیں اس کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہوتا ہے، بندہ ذمہ دار نہیں ہے. ایک موٹی بات رکھ لیں، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم. اللہ نے فرمایا ان کو روزی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ان کے رزق کا میں ذمہ دار ہوں، انہیں بھی میں رزق دیتا ہوں، تمہیں بھی میں رزق دیتا ہوں. اگر بچہ کھانے کے لیے منہ لائے گا تو کمانے کے لیے 2 پاؤں اور 2 ہاتھ بھی لے کے پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کہ بندہ، یہ عجیب علاج ہے آج کل. جیسے چوری کا خطرہ ہونا کہتے مکان توڑ دو. کیوں؟ مکان جب نہیں ہوگا تو چوری کیا ہوگی؟ یہ علاج ہے بھائی. اگر آبادی بڑھنے کا خطرہ ہے تو تم زراعت اجناس زیادہ پیدا کرو. یہ تو نہیں کہ بندے مار دو. یہ کہاں کا علاج ہے؟ یہ کہاں کا علاج ہے بھائی؟ اگر تمہارے یہاں 1 لاکھ من گندم ہوتی ہے، تم 2 لاکھ پیدا کرو. 2 لاکھ ہوتی ہے 4 لاکھ من پیدا کرو. زراعت زیادہ بڑھاؤ، تعداد زیادہ بڑھاؤ، تو اجناس زیادہ بڑھاؤ. زیادہ جدید تکنیک سے فائدہ اٹھا کے تم اپنی زرعی آمدنی میں اضافہ کرو، نہ کہ اپنے بندوں میں کمی کر دو. اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت بڑھاؤ، کافر کہتا ہے گھٹاؤ. اصل مخالفت محمد مصطفیٰ کی ہے. اصل میں تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، دشمنی ہے فرمان محمد مصطفیٰ کے ساتھ. اچھا یہ اپنے کیوں نہیں گھٹاتے؟ اپنے ملک میں کیوں نہیں گھٹاتے؟ جہاں لاکھوں بچے حرامی پیدا ہوتے ہیں وہاں کیوں نہیں پابندی لگاتے؟ ہر 13 سیکنڈ کے بعد جہاں زنا بالجبر ہوتا ہے، ہر سال جہاں 1 لاکھ سے زیادہ حرامی بچے ہیں جو پارکوں میں ملتے ہیں، اسپتالوں میں ملتے ہیں، پڑے ہیں، عورتیں پھینک کے چلی جاتی ہیں، ان پر تو پابندی. وہاں حرامیوں کو نہیں روکتے، یہاں حلالی نہیں پیدا ہونے دیتے. وجہ چلو ٹھنڈے دل سے سوچو. بس ہم تو ہیں، بس بھئی کافروں نے کہہ دیا بچے بند کرو، حاضر جناب. مدرسے بند کر دو، بالکل ٹھیک ہے جناب، حاضر. بالکل. یہ واقعی مولوی بڑے خراب، یہ داڑھی والے ہیں نا، یہی تو ہیں اسلام کا نام ہے. ابھی تک یہ نہیں ہوں گے جان چھوٹ جائے گی، نہ کوئی خدا کا نام لے گا رسول کرے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو کچھ اسلام ہے ان مدرسوں کے صدقے میں ہے. اسلام ٹی وی تو نہیں لے آیا، الیکٹرانک میڈیا تو اسلام لایا نہیں. جتنا کچھ حب رسول ہے، حب صحابہ ہے، حب اہل بیت ہے، کوئی داڑھی ہے، کوئی حیا ہے، حلال ہے، حرام ہے، نکاح ہے، عقیقہ ہے، موت ہے، جنازہ ہے، قبر ہے، دفن ہے، یہ مولویوں کی وجہ سے تو ہے. ان کو جب ختم کر دیں گے بات ختم ہوگی بات.
لیکن اللہ کے فیصلے بھی سن لیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. اللہ فرماتا ہے تم بھی تدبیریں کرتے ہو پر ہماری تدبیر سب سے غالب ہے. تم جتنی کر سکتے ہو کر لو، لیکن اللہ کی تدبیر جو ہے وہ سب پہ غالب. سارے مکے کی کفر کی طاقت نے زور لگا لیا کہ محمد مصطفیٰ کو قید کر دو، نکال دو، قتل کر دو. اللہ نے فرمایا ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ محمد مدنی کو مکے میں فاتح بنا کے داخل کریں گے. اللہ نے فرمایا بتلاؤ کہ میرا فیصلہ صحیح ثابت ہوا یا کافروں کی تجویزیں صحیح ثابت ہوئی. اسی لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نور کو ہم پھونکوں سے بجھا دیں گے. فرمایا خبردار، اللہ کا نور اسلام چمکے گا، روشن ہوگا. یہ چند دن جو مسلمانوں میں ابتلا آتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ ہے، ورنہ کوئی دنیا کی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکی. جب بھی تمہیں ضرورت پڑی ہے اسلام نے تمہیں بچایا ہے. اسلام کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. تمہاری جس آدمی کو ضرورت پڑے نا وہ فوراً کہے گا جی اسلام، پھر اسلام یاد آ جائے. اسلام نے ہمیشہ تمہاری حفاظت کی ہے، اسلام کو تمہاری حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ ایک انگریز وائسرائے نے فیصلہ کیا کہ قرآن جلا دو. جب مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی موٹی کتاب ہے، کتاب ہی نہیں رہے گی تو قرآن کون یاد کرے گا؟ اس نے کہا جتنی برس قرآن چھاپے آدمی پیدا کرو، خرید لیں تاکہ فتنہ بھی نہ بنے، شورش بھی نہ اٹھے، اور خریدتے جاؤ جلاتے جاؤ، خریدتے جاؤ جلاتے جاؤ. اور جاؤ مسجدوں میں کہو بھی یہ پرانے ہو گئے قرآن، یہ ہمیں دے دو ہم تمہیں نئے بھیجیں گے. آدمی پیدا کرو. ایک دفعہ وہی وائسرائے جو ہے کسی شکار کے بہانے میں، سیر کے بہانے میں جا رہا تھا، دیہات کی کسی سڑک پہ گزرا، دیکھا کہ ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، پرانے سے کپڑے ہیں، آگے 8-10 لڑکے بیٹھے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں. اس نے اپنا گھوڑا بوڑا روک لیا، پوچھا ادھر آؤ داڑھی والے کیا بات ہے، کیا پڑھا رہے ہو؟ اس نے کہا قرآن شریف. نے کہا اچھا تو تمہارے پاس قرآن شریف کچھ ہے نسخے وغیرہ؟ اس نے کہا ہے میرے پاس نسخے. اس نے کہا مجھے دکھاؤ. اس نے ایک لڑکے کو بلایا، ادھر آؤ بیٹا، سورۃ فاتحہ کا ایک رکوع پڑھو. پڑھا. تم بقرہ سے پڑھو، تم عمران سے پڑھو. اس نے کہا انگریز یہ نہ سمجھنا کہ ہم مولوی ایسے داڑھیوں والے ایسے ہمارے کو دماغ خراب ہے. تم جو نسخے قرآن کے جلانا چاہتے ہو یہ ہمارے نسخے ہیں. اللہ نے قرآن محمد مدنی کی امت کے سینوں میں رکھ دیا ہے. کتنے تم نسخے جلا ڈالو گے؟ اللہ نے نبی کی امت کے سینے کو قرآن کا محل بنا لیا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، فاتحہ سے لے کے والناس تک قرآن سنا دیتا. آج اس دنیا کو کہو جو چاند پہ جانے اور جو اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقتور سمجھتے ہیں، ایک دنیا میں ہمیں بتلائے کوئی تورات کا حافظ ہے؟ ایک دنیا میں ہمیں بتلائے کوئی انجیل کا حافظ ہے؟ ایک ہمیں بتلائیں جو ان کی کتاب تالمود ہے اس کا کوئی حافظ ہے؟ ایک دنیا کے اندر کوئی آج تک زبور کا حافظ ہے؟ لیکن ہم ایک نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ اللہ کے قرآن کا حافظ پیش کر سکتے ہیں. تو قرآن کی سینہ جو امانت اللہ نے ان کے سپرد کی ہے اس کی حفاظت کا وہ ذمہ دار ہے. نہ کوئی اسلام کو مٹا سکا نہ اسلام والوں کو مٹا سکا. جو کرے گا خود مٹ جائے گا. لکھ لیں جب کسی کو خود برباد ہونا ہو تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا. دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہم تو ایسی جگہ بیٹھے ہیں، ہم تو سب کی ہدایت مانگتے ہیں، لیکن اس کے فیصلے اپنے ہیں. جب وہ جان دیتے ہیں نا کہ اب یہ ہدایت کے قابل نہیں رہے، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ آ جائے. اب جناب فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة ان نظر الیہا سرته وان امرها اطاعته وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله. حضور نے فرمایا کہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا چند روزہ نفع اٹھانے کی جگہ ہے. اور دنیا کی سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ المرأة الصالحة، پاک عورت. پاک عورت اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان نظر الیہا، اگر خامد اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے. وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ،
اگر خامد حکم کرے تو اطاعت کرے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اگر خامد غائب ہو جائے تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ ہے عورت. وقوله في الحديث الآخر حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آیا، حضور پاک نے بھی فرمایا، میرے آقا نے، حبیب کبریا نے، کہ دنیا کی چیزوں میں اللہ نے جو مجھے محبت دی ہے، حبب إلي النساء یعنی عورت پاک، والطيب اور خوشبو، وجعلت قرة عيني في الصلاة اور اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی ہے. وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لم يكن شيء احب الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من النساء الا الخيل وفي روایت من الخيل الا النساء. اب حبیب عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضور کو دنیا کی چیزوں میں دو چیزیں محبوب تھی، ایک عورت صالحہ اور ایک گھوڑا. جہاد کے لیے حضور کو یہ چیزیں جو تھی بڑی پسند تھی، بڑی محبوب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وحب البنین تارة يكون التفاخر والزینة وداخل في هذا وتارة يكون تكسير الناس تكسير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کبھی تو آدمی کو اولاد کی محبت ہوتی ہے کہ فخر کہ میری اولاد، میرا قبیلہ، میری قوم، میری برادری، اور کبھی وہ اولاد سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہے. اگر یہ مقصد ہے تو یہ چیز جو ہے بڑی محبوب ہے، بڑی ممدوح ہے. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو خاوند سے محبت کرنے والی ہوں اور جن کی اولاد زیادہ ہوتی ہو. فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تاکہ قیامت والے دن میں امت کی کثرت پہ فخر کر سکوں کہ سب سے بڑی امت جو ہے وہ میری محمد مصطفیٰ کی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھی کیسے پتہ چلے کہ یہ عورت جو ہے اس کے بچے زیادہ ہوں گے یا تھوڑے ہوں گے. معنی یہ ہوتا ہے اس خاندان کی عورتوں کو دیکھ لو، اس کی بہنوں کو دیکھ لو، اس کے سارے خاندان پہ نظر ڈال لو تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس خاندان میں اللہ نے ایسے حالات رکھے ہیں کہ عورتوں کی کافی اولاد ہوتی ہے. بھئی اس کی بہن فلاں جگہ شادی ہے، ماشاءاللہ بڑی خوش ہے خامد کے ساتھ، اس کی بہن فلاں جگہ شادی ہے، ماشاءاللہ خوش ہے. اور اگر پتہ چلے کہ جہاں جہاں ہے عذاب میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ مسئلہ ہے، آدمی اس کو بچنا چاہیے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا ایسی عورتوں کو تلاش کرو جو عورتیں خامد سے محبت کرنے والی بھی ہوں اور اولاد بھی زیادہ پیدا کرنے والی ہوں. واللہ اعلم. اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں مجبور تھا، بیمار تھا شدید، اس لیے مدینے سے آتے ہوئے میں عمرہ نہیں باندھ سکا، اب بہرحال عذر کی بنا پر دم سے بچ جائیں گے. لیکن بعض علماء احناف کے نزدیک تو عذر بھی ناقابل قبول ہے. وہ کہتے ہیں جب ٹھیک ہو جائیں تو عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی ادا کریں. لیکن بہرحال ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، آئندہ جو ہے احتیاط کریں. کوئی آدمی اپنی لڑکی کی شادی جو ہے دوسری بیوی کے بھائی کے ساتھ، بھائی بیوی کا بھائی جو ہے وہ تمہارا تو کچھ نہیں لگتا نا، تمہارا تو کوئی اس سے خاطر، اس کی اولاد کے ساتھ تمہارے رشتے ہو سکتے ہیں، کوئی بنا نہیں. جی عورتوں کے روزے جو ہیں وہ رمضان المبارک میں حیض کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ شریعت میں یہ ہے کہ عورتوں کے روزے قضا ہو جائیں تو روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی، لیکن نماز جو قضا ہو جائے وہ نہیں پڑھنی ہوگی، وہ معاف ہے. یعنی 8 دن اگر عورت کی نماز دیکھیں نا، اللہ کا کتنا احسان ہے، ابھی 40 نمازیں ہیں تو مشکل ہو جائے گی، تو لہذا اللہ نے فرمایا نماز تو معاف ہے. اور روزے تو سال میں ایک دفعہ ہی قضا ہوں گے نا، تو 8 روزے ہوں گے تو سارے سال میں رکھنے ہیں، 8 روزے رکھنا مشکل نہیں، تو روزے کی قضا ہے. لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کے اچھے ہونے کی توقع نہ ہو، ان کو علماء نے لکھا ہے کہ انتظار کریں، اور اگر انتظار نہ کر سکے تو طعام مسکین، ایک آدمی کا کھانا جو ہے وہ صدقہ کریں، پھر اس کے علاوہ پھر کوئی حل نہیں. کہتے ہیں جی امریکہ اور یورپ میں جو گوشت ملتا ہے دکانوں پر، اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، خالصتاً حرام ہے.
وہ تو ذبح کرتے نہیں، وہ تو بڑے رحم دل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی مرغی کو ذبح کرو، مرغی تڑپتی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جانور کو ذبح کرو، جانور تڑپتا ہے، جانور پہ بڑا ظلم ہے، یا تو انجیکشن دے کر ان کو ذبح کرو یا الیکٹرک شاک دے کے ان کو ذبح کرے تاکہ جانور کی، مرغے کی، ان کی تکلیف۔ بوسنیا میں مسلمان تڑپے تو خوش ہوتے ہیں، بڑی رحم دل قوم ہے، کتے پہ رحم آتا ہے، مسلمان بندے پہ نہیں آتا، اور ہم ہیں کہ پھر بھی پاؤں میں پڑے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے تڑپ رہے ہوں، ناگا ساکی پہ بم مار کے دنیا کو تباہ کر دیں، وہاں تو ان کو رحم نہیں آتا، مرغی پہ رحم آ رہا ہے۔ بہرحال خالص حرام ہے، مسلمان کا ذبیحہ کھائیں، ورنہ عام دکانوں پہ جو ملتا ہے وہ بالکل نہ کھائیں۔ البتہ یہودیوں کا جو کوشر ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہودی ذبح کرتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں اور وہ بغیر ذبح کے نہیں کھاتے۔ اور دیکھیں پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، یہودیوں کا کوشر آپ کو باقاعدہ علیحدہ ملے گا، ان کے لیے کاؤنٹر الگ ہیں، ان کے لیے جگہ الگ ہے، ان نے اپنی تشخص برقرار رکھا ہے۔ لیکن مسلمان ختم ہو گیا، مسلمان تو ہر جگہ فی امان اللہ ہے۔ کسی پیر کی بیعت کرنا کیسا ہے؟ ضروری ہے؟ ضروری کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی شیخ متبع سنت ملے جو خود بھی صحیح معنی میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ چلنے والا ہو تو اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں، بلکہ فائدہ ہے کہ اس کی ہدایت پر تمہیں راستہ صحیح ملے گا۔ عرس وغیرہ جو کرتے ہیں بالکل بدعت ہے، انگوٹھا وغیرہ جو چومتے ہیں خالصتاً بدعت ہے، حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنا بالکل شرک ہے، عالم الغیب سمجھنا بالکل شرک و کفر ہے، چاندی کی انگوٹھی پہننا، پتھر پہننا جائز ہے۔ جی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے تو ضعیف ہو جاتی ہے، تو متے والی آیت جو ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو اگر یہ متے والی آیت ہے تو وہ آیت کہاں جائے گی؟ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، پھر اس کا کیا کرو گے؟ وہ بھی تو قرآن ہے نا کہ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا میرے مومن وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کو بچانے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، یا فقط بیوی، او ما ملکت ایمانہم، یا جنگ میں حاصل ہونے کے بعد جو لونڈی اس کے نصیب میں آئے، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت اسلام نے رکھی نہیں۔ تو پھر قرآن کی ایک آیت کو کیوں لوگے؟ سارے قرآن کی آیتوں کو لے لیں۔ اور جو مستمتا تم سے تم لے رہے ہو متا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے جو تم نے کچھ دن نفع اٹھایا ہے، متے کا تو کوئی ذکر نہیں۔ یہ تم نے لفظ تمتع سے یہ متفق، تو حج تمتع کا معنی کیا ہے؟ حج والے متا کریں نا۔ حج کی جو 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع، تو حج تمتع کرنے والے کا کیا ہے؟ جو حج تمتع پہ ہے پہلے متا کریں۔ تمتع کا معنی کیا ہے کہ بھی حاجی نے عمرے کا احرام باندھا، مکے میں پہنچا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال کٹائے، وہ اب احرام کھل گیا، اب 8 تاریخ کو پھر حج کا احرام باندھے گا، تو درمیان میں جو اس کو آرام رہا ہے یہ ہے متا، فائدہ اٹھا لیا اس نے کہ پابندی ختم ہو گئی۔ یہ وہ مراد نہیں ہے متا جو تم نے فمستمتا تم سے سمجھا ہے، متا حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے۔ جو متے کو حلال سمجھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زنا کو حلال سمجھتا ہے، اور پوری دنیا میں جمہور امت میں ما سوائے ان روافض کے کوئی بھی متے کو حلال نہیں سمجھتا، صرف یہ لوگ ہیں جنہوں نے متے کے راستے سے زنا کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، جہاں کوئی طوائف ہوگی وہ رافضی ہوگی، کیوں؟ اس کو راستہ ملتا ہے نا کہ متا جائز ہے۔ ہاتھ سے تصویر بنانے والا یا کیمرے سے تصویر بنانے والا یہ تو وہی ہے جیسے کوئی چمچ سے خنزیر کھا لے یا ہاتھ سے کھا لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ حرام تو حرام ہی رہے گا نا، ہاتھ سے کھاؤ یا چمچے سے کھا لو، حرام حرام ہے، بہانے نہ بنائیں، تصویر حرام۔ بچے الا بے عذر، ضرورت کے تابع جو ہے وہ جائز ہے، ورنہ حرام۔ گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، ہاں جو بے فائدہ بغیر کسی چیز کے آپ تصویریں گھر میں نہ رکھیں، بغیر ضرورت کے کتے کو بھی نہ رکھیں، حفاظت والا کتا مال میں رکھنا جائز ہے۔
ایک آدمی مکہ مکرمہ آئے مگر اس کو عمرے کی نیت نہیں تھی، بغیر احرام کے آگے اب عمرہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جب عمرے کی نیت ہی نہیں تھی تو مکہ شریف کیوں آ رہا تھا؟ کاروبار کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو معافی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کسی بہانے سے آئے، جب مکے آ رہا ہے میقات کراس کر رہا ہے اس کو عمرہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے میقات اس لیے بنائے ہیں کہ کعبے کی حرمت برقرار رہے، چاہے وہ کاروبار کے لیے آ رہا ہے چاہے کسی لیے عمرہ کرے، نہیں کیا دم دے عمرہ قضا کرے۔ باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کاروبار ہے، نوکری ہے، سروس ہے، اس کی نیت تھی کہ میں تو اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں مجھے عمرہ شمرہ نہیں کرنا ہے تو اس کو دم نہیں پڑے گی۔ نماز کے دوران جو ہے مجھے بڑے برے خیالات آتے رہتے ہیں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے برے خیالات نہ آئیں۔ نماز میں برے خیالات آئیں تو یہ بری بات نہیں، اچھی بات ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جس گھر میں سونا چاندی ہوتا ہے ڈاکو داخل ہوتا ہے، تمہارے دل میں ایمان نہ ہو تو شیطان کیوں ڈاکہ مارے؟ یہ تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، کوئی غم کرنے کی بات ہی نہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جتنے خیال آئے شیطان کو کہو اور ڈالتے رہو خیال، میں پڑھتا رہوں گا نماز، فکر نہ کرو، وہ خود بھاگ جائے گا۔ اس کا علاج ہی یہ ہے کہ تم 2 رکعت نفل پڑھے ہو نا، خیال ڈالے تم 2 رکعت اور پڑھ لو، اور خیالات ڈالے تم 2 رکعت اور پڑھ لو، مزہ لے، پھر تیسرے دن ڈالے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، وہ کہے گا اس کو جتنا میں چھیڑتا ہوں یہ تو اور اللہ کے قریب جاتا ہے۔ میں سارا دن تیسرے کلمے کا ذکر کرتا ہوں، کوشش تو کرتا ہوں کہ وضو نہ ٹوٹے۔ ذکر کے لیے تو وضو کوئی ضروری نہیں، وضو ہو تمہاری مرضی نہ ہو کوئی بات نہیں، ذکر تو ذکر ہے۔ ذکر جو ہے وہ تو ہر وقت ہو سکتا ہے، وضو ہے نہیں ہے، چلتے بیٹھے لیٹے اٹھے، دفتر میں گاڑی میں موٹر میں کار میں، ہر وقت لسان جو ہے تمہاری اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ وضو ہے تو سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ہو تو ذکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہوتا، ذکر ہے۔ اگر ہمارا امام ہے تو مقتدی اس کے پیچھے قرات کرے، اگر حنفی ہے تو نہ کرے، اور شافعی اور اہل حدیث ہے تو ضرور کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، وہ خود نماز نہیں پڑھتے، تو آپ ان کے لیے یہی دعا کریں کہ اللہ ان کو نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے، ان کو اسلام کی طرف لے آئے۔ دعا تو ضرور کہا کرو، کسی نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر کچھ نہ کچھ دل کا میلان تو ہوا ہے نا، تب ہی تو اس نے تمہیں دعا کی درخواست کی ہے، ورنہ وہ بالکل گمراہ ہوتا تو تمہیں درخواست دعا کی بھی نہ کرتا۔ تو اس کی طبیعت کا میلان ادھر ہو رہا ہے تو تم دعا کرو کہ اللہ اس کو نمازی بنائے، اللہ اس کو ہدایت دے، ضرور دعا کریں۔ کہتا ہے جی بینک میں نے رقم جمع کرائی تھی، اس پہ سود بن گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ وہ سود لے لیں بینک والوں سے، تاکہ بینک والے جو ہیں وہ تو نہ کھا جائیں۔ ان سے لینے کے بعد کسی بھی غریب آدمی کو دے دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو۔ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ ثواب نہیں ہوتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ قبول نہیں کرتی مگر پاک چیزوں کو۔ لیکن ان سے لے لو، کیوں؟ تم نہیں لوگے تو وہ تو اور سود میں ڈالیں گے نا، لہذا ان کی مدد تو نہ کرو، ان سے تو لے لو۔ اس کے بعد تم کسی کام میں، سڑک میں، گھر کی گلیوں میں، ادھر ادھر حمامات میں، یا بعض مسجدوں کے لیٹرین ویٹرین ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ بنا دیں، کوئی غریب ہے یتیم ہے اس کو دے دیں، لیکن دل میں سوچیں کہ ثواب تو مجھے نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ہوتا ہے تو ہو جائے، ثواب کی نیت نہ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ بندے کو خود بلاتا ہے۔ بعض لوگ یہاں ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کے عمل اچھے نہیں ہوتے، تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، تمہارا ہمارا اس میں کیا دخل ہے؟ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ ابو لہب، اس سے تو گندے نہیں ہیں مسلمان، جیسے بھی ہے مسلمان تو ہے نا، کلمہ تو پڑھتا ہے، چلو گناہگار ہے، گناہگار۔ اور پھر یاد رکھیں کپڑے میلے ہوں گے تو دھوبی کے پاس جائیں گے نا۔ کبھی سفید کپڑے آپ نے بھیجے نا دھوبی کو کہ دھو دو، وہ کہے گا حضرت یا تو آپ بھول گئے یا پاگل ہو گئے، یہ تو کل میں نے آپ کو دھو کے دیے تھے، استری لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا دھونے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں جب ہم گندے ہوتے ہیں تو اس کی رحمت آ جاتی ہے، بلا لیتی ہے کہ شاید ہمیں دھو ڈالے، پھر ہم اگر رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو محروم لوٹ جاتے ہیں۔ اسپانسرشپ کے ذریعے جو ہے حج اور عمرہ کرنا جائز ہے، اس میں کیا ہے؟ ادھر سے آدمی کو کسی نے آپ کو پیسے بھیجے اور وہاں سے آدمی حج پہ آ گیا، اس میں تو کوئی حرام نہیں، اس میں تو کوئی سود نہیں، کچھ نہیں۔
وہ تو یہ ہے کہ بھی آپ نے بجائے پیسے وہاں سے دینے کے آپ کے کسی عزیز نے دوسرے ملک سے آپ کو پیسے بھیج دیے، اور ملک والوں کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ در مبادلہ جو ہے وہ حج پہ خرچ کرنے سے بچ جاتا ہے، وہ شراب پہ، میک اپ پہ، لپسٹک پہ، دوسری چیزوں پہ کام آ جاتا ہے۔ حج تو غیر ضروری چیز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو 1400 سال کا پرانا مولویوں نے نکالا ہوا ہے۔ اب تو کوئی نیا ہونا چاہیے نا جی، اب تو ہر چیز ترقی۔ بہرحال اسپانسرشپ پہ حج کوئی منع نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان کسی کا